دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. اب ضرورت اس کی ہے کہ اس کو بلانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کو آمادہ کریں اور دعا بھی کریں کہ جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو اللہ کا وعدہ حق ہے. ان وعد اللہ حق، اور اس وعدے الہی جو حق ہے اس کو پورا ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس ادا کو بھرپور طریقے سے اور بہتر طریقے سے منعقد کر کے ہم ایسے عزادار بنے جیسے امام حسین علیہ السلام چاہ رہے ہیں. اور عزاداری کا اصلی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں. جس شہید بزرگوار اور جس باب الحوائج اور جس قمر بنی ہاشم سے منسوب آج کی تاریخ ہے اور آج کی مجلس ہے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر ان کی اطاعت کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا. اور وہ مرتبہ کوئی اہم مرتبہ نہیں ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے. آپ حضرات کا قمر بنی ہاشم کی تاریخ میں اکٹھا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس باب الحوائج سے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے، اور صرف اپنوں کو ہی نہیں عطا کرتے ہیں بلکہ غیروں کو بھی عطا کر کے اپنا بنا لیتے ہیں. تو یہ بہرحال، اور جس باب الحوائج کی سے منسوب یہ تاریخ ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو جس کا انتظار کر رہے ہیں ہم قبل اس کے کہ مجلس شروع کریں، اس ولی مطلق اور اس ولی خدا کی سلامتی کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں تاکہ ان کی نگاہ کرم ہو اور ان کے وسیلے سے ہماری یہ مجلس ان کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ان کی عنایت سے جناب عباس علیہ السلام باب الحوائج ہم سب سے انشاءاللہ راضی و خوشنود ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات بر محمد وعلی محمد. روز جمعہ ہے اور عصر جمعہ ہے، کئی مناسبتیں اکٹھا ہیں. عام دنوں میں جب روز جمعہ آتا ہے اور تاریخوں میں سال کے دوسرے مہینوں میں تو امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ذرا سا غم زدہ ہو جاتا ہے. جب روز جمعہ کی صبح آنے والی ہوتی ہے تو امام کا چاہنے والا اس امید سے فرحت میں ڈوبا رہتا ہے شاید آج ہی کا جمعہ ہو کہ وہ آواز آ جائے یا لسارات الحسین. اور مکے سے آواز کب آئے گی وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے، اور یہ تو دنیا بتا رہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے. قرائن زمانے کے بتا رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ مکے کی دیوار سے ٹیک لگا کر ہمارے مولا و آقا ہمیں اور آپ کو آواز دے رہے ہوں گے، اور ان کا نعرہ ہوگا یا لسارات الحسین. دنیا حسین کے در سے متمسک رہے گی تو امام زمان تک خود بخود پہنچ جائے گی، اور اگر اس در سے ہٹ گئے تو امام کو بھی نہیں پہچان پائیں گے، اور خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں تو خسارے میں رہیں گے ہی. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. ولایت کے موضوع پر کیوں غمگین رہتے ہیں لوگ؟
روز جمعہ عصر کے وقت، کیونکہ ایک انتظار رہتا ہے کہ شاید امام کا ظہور ہو جائے، لیکن جب نہیں ہوا ہوتا ہے، دن بھر انتظار کرتے کرتے نماز جمعہ پڑھا، نماز جمعہ کے بعد اب عصر جمعہ آ گیا، تو پھر اب جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب آج وہ دن نہیں ہے امام کا ظہور۔ انشاءاللہ وہ وقت جلد از جلد آئے کہ امام کا ظہور ہو اور ہم سب امام کے ناصرین میں شمار ہو سکیں انشاءاللہ، بے برکت صلوات اور محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو حقیقت ولایت و امامت پہ چل رہی ہے، اور ہم نے کافی حد تک آپ حضرات کی خدمت میں حقیقت ولایت کو اور ان کے معانی اور مفاہیم کو، اور ولایت کے اقسام کو، اور ولایت اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، اس کے بعد ان کی ولایت کہ جن کی ولایت میں اور جن کی سرپرستی میں آج ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں، وہاں تک ہم آپ کو لے کر آئے۔ لیکن کل کی مجلس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ 2-3 آیات قرآن کی ہیں کہ صرف اور صرف اچھی چیزوں کو پہچاننا انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ بری چیزوں کو ہی پہچانے جس سے ہمیں بچنا ہے، یہاں تک میں کل لے کر آیا تھا۔ اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے ان چیزوں کو کہ جس سے بچنا ہے ہمیں، اور قرآن نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں ولایت شیطان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ صرف اگر ولایت خدا کو پہچانو گے تو یہ نہیں جانو گے کہ ادھر سے ولایت شیطان شروع ہو رہی ہے۔ دنیا کی چکا چون اور رنگینیوں میں ڈوب کر انسان اگر اس میں پھنس جائے گا تو ولایت شیطان غالب آ جائے گی، اور اگر دنیا رنگینیوں کو، دنیا کی تمام آسائش و آرام کے سامان مہیا ہوں اور اسے استعمال کر کے خدا یاد رہے تو ولایت خدا میں رہے گا۔ دنیا کی تمام آسائش و آرام کے سامان کو استعمال کرنا، اور تمام تر چیزیں، تمام تر نعمتیں اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے۔ وہ فکر دقیانوسی فکر ہے کہ زاہدانہ زندگی گزاریے، یہ نہ لیجیے وہ نہ لیجیے، ساری چیزیں، لیکن ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ اللہ کو یاد رکھیے، رسول اللہ کو یاد رکھیے، اور آل رسول اللہ کو یاد رکھیں گے تو شیطان کی ولایت سے بچ جائیں گے، رحمان کی ولایت میں آ جائیں گے۔ صلوات پر محمد۔ بہت جلدی میں جو کل میں نے 2 آیت کا وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں کمپلیٹ کروں گا تاکہ جو ہے شیطان کی ولایت آپ سمجھ سکیں اور اسے پہچان سکیں، اس سے بچ سکیں۔ شیطان کی ولایت جو میں نے 3 آیات اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان تینوں آیات کا نتیجہ یہ تھا کہ ظلمت اور تاریکی سے ہمیں بچنا ہے اور نور کی طرف آنا ہے، اور اگر شیطان کی ولایت کو ہم نے قبول کر لیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اولئک کالانعام بل ہم اضل کی منزل میں آ جائیں گے اور پستیوں میں جاتے رہیں گے۔ آج میں تیسری آیت اور چوتھی اور پانچویں آیت جو میں نے ایک بہت سرسری نگاہ سے تیسری آیت پڑھ دی تھی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برائی کرے گا، یُجْزَ بِهِ، اس کو اس کی برائی پر سزا ملے گی، وَلَا يَجِدْ لَهُ من دون اللہ ولیہ، اور جس نے برائی کر لی اللہ کے علاوہ اس کو نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اگر برائی کر لی تو اللہ ہی ہے کہ جو برائی سے بچا سکتا ہے، اور اگر کبھی بھی انسان واقعاً نیکیاں جب کیے رہتا ہے تو ایسے اعمال جب آتے ہیں، ایسا موقع آتا ہے کہ برائی کی طرف ہم جائیں تو وہ نیکیاں بچاتی ہیں کہ اس برائی کی طرف ہم نہ جائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ ولایت شیطان کو ہم پہچانے تاکہ ولایت شیطان سے ہم بچ کر ولایت رحمان میں آ کر اپنی کامیابی کے ہم اسباب مہیا کریں۔ یہ تو کل کی آیت تھی جو میں نے سرسری نگاہ سے عرض کیا تھا، آج میں نے تھوڑا تھا وَإِن يُجَادِلُوكُمْ الشَّيْطَانُ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ شیطان کی ایک صفت ہے، شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری لشکر ہے، اور اس کی لشکر میں سے ذرا سا کوئی جو ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی فوراً گردن اڑا دیتا ہے، اور شیطان صفتوں کا یہی معاملہ ہی رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، شیطان صفت جو حکومتیں
آدم سے لے کر آج تک ہیں، ان کا سب سے بڑا شیوا یہی ہے کہ ہماری نہیں مانو گے تو گردن اڑا دیں گے. لیکن جو رحمان صفت لوگ ہیں، اللہ نے جنہیں اپنی ولایت دی ہے، انہوں نے نہ گردن اڑائی ہے اور نہ کوئی سختی کی ہے، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنا بنا کے دکھایا ہے. اور دوسرے لوگوں نے زبردستی کہا کلمہ پڑھو ورنہ ہم جو ہے، واقعہ پچھلے سال میں نے پڑھا تھا، ریپیٹ نہیں کروں گا، کلمہ پڑھو ورنہ گردن اڑ جائے گی. وہ بھی بیچارہ جو ہے بہت ہی زیادہ ہوشیار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں مار تو دیجیے آپ، لیکن ہماری آخری. بہرحال خلیفہ دوم کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ میں بہت جلدی سے اس کو میں عرض کر دوں. اور یہودی جو ہے ہمیشہ کے شور پر ہیں. وہ آیا، اس نے کہا کہ بتائیے یہ سوال ہے، اور جواب نہیں دے پائے. ظاہر سی بات ہے جب زبردستی کوئی غصب کر کے کسی کی جگہ پہ آگ بیٹھ جائے گا تو جگہ انسان کو نہ عالم بناتی ہے، جگہ نہ انسان کو جانشین بناتی ہے. جگہ پہ بیٹھ جانا اور ہے، اور رسول اللہ اپنی جگہ پہ بٹھال دے یہ اور ہے. رسول اللہ رسول اللہ اللہ کے حکم سے اپنی جگہ دے دیں، اور اگر اس جگہ کو چھین کر کوئی آئے گا. اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو وہ جملہ جو اکثر آپ جو ہے علماء اور خطبہ سے سنا کرتے ہیں کہ وہ زمانہ خلافت جو ہے ختم ہوا، پہلا دوسرا تیسرا، اس کے بعد جو ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہا یا مولا علی آپ کے علاوہ کوئی جو ہے یہ کشتی نہیں چلا سکتا ہے. مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں قرآن اور سنت سے عمل کروں گا. اس کے بعد کہا آئیے آپ مسجد میں ممبر پہ جو ہے جائیے اور پہلا خطبہ دیجیے، اپنی ولایت کو ظاہر کریے. مولا علی علیہ السلام جو ہے جیسے آئے، لوگوں کا طرز تھا، جیسے ہوتا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے ایک سننے کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور ایک جو ہے ذہنیت بن جاتی ہے، اس ذہنیت کے اعتبار سے آتے ہیں سننے کے لیے. لوگ آئے، کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے. رسول اللہ کا جو عرشہ تھا اس کو چھوڑ کر پہلے صاحب بیٹھ گئے، دوسرے صاحب آئے ان کا عرشہ چھوڑ کر، چوتھے صاحب، تیسرے صاحب، دوسرے صاحب آئے ان کا عرشہ چھوڑا پہلے کا، اور تیسرے آئے تو دوسرے کا چھوڑ دیا. اب بچا ہی نہیں. اب لوگ جو سوچ رہے ہیں علی کہاں بیٹھیں گے، اب تو بچا ہی نہیں ہے عرشہ، کہاں بیٹھیں گے. رسول اللہ ایک دم ٹاپ پہ جا کے بیٹھتے تھے اور 3 عرشے کا ممبر تھا. اب تو جگہ ہی نہیں بچی ہے، چلو ٹھیک ہے آج موقع مل جائے گا علی علیہ السلام کا مذاق اڑانے کا. میں کہتا ہوں ولی خدا کے جو مذاق اڑانا چاہتا ہے اللہ اس کا مذاق اڑا کے بتاتا ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یا رسول اللہ. نعرے رسالت سے پہلے نعرے تکبیر بھی ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب جملہ میں آپ حضرات کے جو ہے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ وہ صاحب جو ہے مذاق اڑانے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہا کہ آج تو پتہ چلے گا علی علیہ السلام کو کہاں بیٹھنا ہے. اب علی علیہ السلام آئے، پہلے پر پیر رکھا، دوسرے پر رکھا، تیسرے پر رکھا، اس کے بعد چوتھی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. اب لوگوں نے کہا یا مولا علی آپ جو ہے چوتھے ہیں. کہا تمہاری نگاہ میں چوتھے ہوں گے، ہم تو رسول اللہ کے اصلی جانشین ہیں، جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے وہیں ہم بیٹھتے ہیں. صلوات بر محمد والے. اب صاحب یہ جو ہے ولایت اور خلافت جو ہے بہت ہی عظیم مسئلہ ہے جس کو جو ہے پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو جو ہے، اور الحمدللہ بر صغیر کے لوگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں نے ولایت کو جو ہے گھٹیوں میں پلا دیا ہے. یہ ولایت کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے. یہ ہماری جو ہے ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں ولایت جو ہے دوڑ رہی ہے، اور اسے کوئی جو ہے چھین نہیں سکتا ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو. ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد پر بلند تر. اللہم صلی یا علی. اب بہت جلدی میں یہ آیت تمام کر دوں. بہرحال مولا علی علیہ السلام جو ہے ایک عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو دنیا نے نہیں پہچانا، اور جب نہیں پہچانا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ دنیا جو ہے جہنم نما بن گئی. اور وہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ولایت علی کو دنیا نے قبول کر لیا ہوتا تو آج یہی دنیا جنت نما ہوتی اور ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو گئی ہوتی. اور جو شیطان کی خصوصیت کیا ہے؟ شیطان جو ہے آپس میں اکیلا نہیں ہے، اس کے پورا لشکر ہے، پورا جو ہے جھنڈ ہے، ایک دوسرے کو جو ہے مثلا لیوحون او الی اولیائہم، اور اپنے ولی کو وحی کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے. یہ شیطان کی جو ہے صفت ہے. اور شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو کیا کرتا ہے؟ وحی کرتا ہے. وحی کا مطلب یعنی بتاتا ہے کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے. شیطان کے پاس سینکڑوں حربے ہیں انسان کو جو ہے اس ولایت سے دور کرنے کا. لیکن اگر ہم نے ولایت شیطان کو سمجھ لیا تو ولایت رحمان اور رحمان کے نمائندوں کی ولایت اپنے دل میں رکھیں گے. اس کے بعد آخری آیت جو 5ویں آیت ہے اس کو میں بہت جلدی عرض کر کے اصلی ہدف کی طرف جاؤں گا، چونکہ ولایت کا موضوع صرف میرے پاس 3 یا 4 دن اور بچے ہوئے ہیں اور بہت سی آمادگی ہم نے کی تھی. جو فخر رازی جن کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بھائیوں کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے کچھ اعتراضات کیے ہیں مولا علیہ السلام کی ولایت پہ. ان اعتراضات کے جوابات تک انشاءاللہ ہم کل نہیں بلکہ پرسوں اور اس کے بعد والی مجلس میں پہنچیں گے. آپ محظوظ ہوں گے سن کر. لیکن آج شیطان کی ولایت کو آپ آخری میں پہچانیں. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیطان کو قرار دیا کیا؟ شیاطین کو قرار دیا اولیاء. اللہ نے قرار دیا کس لیے؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان نہیں لائے. یعنی اگر ایمان ہم نہیں لائیں گے تو شیطان ہمارا اور شیاطین ہمارے اولیاء ہو جائیں گے. اور اگر شیطان اور شیاطین ہمارے اولیاء ہو جائیں گے تو سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، آنکھیں ہوں گی لیکن صحیح بات دکھے گی نہیں، کان ہوگا لیکن صحیح بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سنیں گے تو لیکن سمجھ میں نہیں آئے گی. دل ہے لیکن ہم جو ہے سمجھیں گے نہیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ شیاطین کی ولایت ہمارے اوپر غالب آ جائے. اور یہی دعا کرتے رہیے کہ جس ولایت کو اللہ نے ہمیں نعمت کی صورت میں دیا ہے وہ ولایت ہمارے اور آپ کے درمیان باقی رہے. اور بہرحال یہ شیاطین کی ولایت تھی. اس کے بعد ولایت کیسے بچنا ہے اس ولایت سے، شیطان کی ولایت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جن کو اللہ نے ولی بنا کر بھیجا ہے ان کو ہم ولی قبول کر کے اس دنیا میں ان کو مانے جن کو اللہ نے بنایا ہے. اب اگر ہم پہچان لیں ان اولیاء الہی کو جن کو اللہ نے بنایا ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ ایسے پہچانیں گے کہ ان کی صفت کو ہم ڈھونڈیں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب مولا علیہ السلام کا نام کہیں نہیں ملتا قرآن میں. تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ سر کی آنکھوں سے ڈھونڈیں گے تو کبھی نہیں دکھے گا، لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پورا قرآن قصیدہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اگر ولایت دل میں ہے اور دل کی آنکھوں سے آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک ایک آیت علی کا قصیدہ پڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں علی علیہ السلام کی ولایت کا، اب بہرحال اللہ کی ولایت میں نے آپ کی خدمت میں ایکسپلین کر دی، رسول اللہ کی ولایت، اس کے بعد وہ ولایت جس سے بچنا ہے اس کو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب اس ولایت سے ہم متمسک رہیں گے تو کون سی ولایت ہے، کون لوگ وہ ہیں کہ جن سے ہم متمسک رہ کے اپنے کو اس دنیا میں ہم ناجی بنا سکتے ہیں اور کامیاب بنا سکتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، والرسول، اور رسول تمہارے ولی ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب مولا کے چاہنے والے ہیں یہ آیت سن کر ہی جھوم جانا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے، اللہ کا بھی قصیدہ پڑھ رہی ہے. اور یہی ایک بہت ہی اہم آیت ہے پورے قرآن میں کہ ہمارے کلمے کا ثبوت فراہم کر رہی ہے.
کہ ہمارا کلمہ سب سے پہلے اللہ کی ولایت کو قبول کرنا، اس کے بعد رسول اللہ کی ولایت کو قبول کرنا، پھر ان لوگوں کی ولایت کو قبول کرنا کہ جن کی ولایت کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی بغیر ولایت کے نہ تمہارا نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے اگر ان کی ولایت جو ہے قبول نہیں کی۔ اب صاحب جو اعتراض ہوتا ہے، اکثر ہمارے نوجوان و برادران جو ہے سوال کرتے ہیں کہ صاحب مولا علیہ السلام کا نام ہوتا تو جو ہے اچھا ہو جاتا، لوگوں سے کہتے ہیں ہاں دیکھیے مولا علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہ نے صفت کیوں بیان کی؟ اللہ نے صفت اس لیے بیان کی کہ نام تو انسان ہماری اور آپ کی بر صغیر کی زبان میں نام تو چرا سکتا ہے لیکن صفت نہیں چرا سکتا ہے۔ اللہ نے صفت رکھ کے بتایا ہے کہ اگر وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو گے تو ولایت شیطان سے نکل جاؤ گے اور ولایت اللہ میں آ جاؤ گے۔ جب ولایت اللہ میں آ جاؤ گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اگر علی کی ولایت پہ پوری دنیا اکٹھا ہو جاتی تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے۔ پتہ چلا جہنم جو خلق ہوئی ہے علی کے بغض رکھنے والوں کے لیے ہوئی ہے، اور اگر پوری دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھا ہو جائے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اب مولا علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور ولی مطلق حقیقی ولی یہی ہیں، اور ان کو اگر ہم نے پہچان لیا اور پہچان رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری مجالس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم روزانہ جو ہے یاد دہانی کراتے رہیں، اور جسے کہا جائے کہ وَأَمَّا نعمت فحدث، نعمت جو ملی ہے اس کو ہم جو ہے روزانہ یاد دہانی کراتے رہیں تاکہ اس نعمت کی قدر ہوتی رہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جس ولایت سے ہم پوری دنیا میں ممتاز ہیں۔ سارے فرقوں کو آپ دیکھ لیجئے، سب کچھ ہے لیکن ایک فرقہ ممتاز ہے جس کے ہاں علی کی ولایت ہے۔ اب مولا صاحب نے رسول اللہ نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ہوگا کہ جو بچے گا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں وہ فرقہ ہم ہیں، سارے فرقے جو ہے اپنے کو کہہ رہے ہیں وہ ہم ہیں وہ ہم ہیں وہ ہم ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے وہ ہم ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہم نہیں کہتے وہ ہم ہیں، لیکن آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے کہ کون فرقہ ہے کہ جس کے پاس ایک ممتاز چیز ہے اور وہ ہے ولایت علی علیہ السلام، اور وہ صرف تشیع کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ مولا علیہ السلام کی فضیلت کی بہرحال دیکھیے تقریر اور تمام تر قرآن کی آیات اور حدیث سے اگر ہم جو ہے ثابت کرنا چاہیں گے تو بہت وقت لے لے گا، لیکن اگر اشعار میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو بہت جلدی جو ہے بات 1 گھنٹے کی 4 مصروں میں ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان 4 مصروں اور ان شعرا کی بہرحال شعرا کی ایک فضیلت ہے۔ تمام تر جو مثلا شعر کہنے والے ہیں، شعر پڑھنے والے ہیں، مرثیہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، سب کا ایک الگ الگ اپنا اپنا مرتبہ ہے اور خدا کی بارگاہ میں بہرحال ماجور ہیں اور اجر کے باعث ہیں، لیکن بہرحال ایک شعر میں کشش ہوتی ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو وہ شعر آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ علی کی ولایت اور علی کی عظمت کیا ہے، کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی۔ اگر وجود خدا کو پہچاننا ہے تو علی کی ولایت کو قبول کرو، اور اگر علی کی ولایت کو نہیں قبول کرو گے تو اللہ کا وجود سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے سایہ ستہ میں بھری پڑی ہیں روایتیں کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے اپنا ایک پیر ڈال دے گا، یہ ان کی توحید ہے۔ اور رسالت کیا ہے وہ تو بہرحال اب میں بہت زیادہ وقت نہ لوں دوسری طرف جا کر، کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، قرآن سے پہلے حافظ قرآن ہے علی، لے کر علم جو حق کی حمایت میں آ گیا، دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا۔ دین خدا
तमाम जमाने पे छा गए। अली अलैहिस्सलाम की बहरहाल जंगों, सारी जंगें हम पढ़ डालें और देख डालें तो अगर अली अलैहिस्सलाम को हज़्फ कर दिया जाए तो दीन इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही। इन दो चीजों को आप निकाल दीजिए तो जिस कौम के पास आजादारी नहीं है और अली की विलायत नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता है। इस्लाम की शनाख्त है आजादारी, इस्लाम की शनाख्त है विलायत अली और औलाद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। सीने में दिल है, दिल में मोहब्बत अली की है। सीने में दिल है, दिल में मोहब्बत अली की है। आंखों में अश्क, अश्कों में सूरत अली की है। जो सांस है वो सांस अमानत अली की है। जो सांस है वो सांस अमानत अली की है। हम क्या, पैगंबरों को जरूरत अली की है। इसके बाद क्या इशारा आप सुनेंगे, महसूस होंगे। हम क्या, पैगंबर, पूरी तारीख आपकी निगाहों के सामने है कि जब नबूवत पे मुसीबत की घड़ी आई है तो अली को मदद के लिए पुकारा है, और जब आज मौला के चाहने वाले नादे अली पढ़ते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। हम क्या, पैगंबरों को जरूरत अली की है। जब भी कभी घिरी है बलाओं में जिंदगी, बेसाख्ता जुबान से निकला है या अली। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अल्लाह का नूरामद है, अल्लाह का नूरामद है, अमल का नूर अली है। हसन हुसैन जो फूल है, फातिमा तो ज़हरा कली है। जिस दर के सब गुलाम हुए, क्या गौस क्या वली है। तो मुश्किल मेरी को हल करो, तो मुश्किल कुशा अली है। नारा हैदरी। जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था, ये बातें बहरहाल आ गई कि लोग कहते हैं मौला इस्लाम का नाम नहीं है, तो मैंने कहा कि नाम इसलिए नहीं है कि बहरहाल नाम जो है इंसान अपना रख सकता है, लेकिन सिफत जो है नहीं बने। लेकिन एक और बात, वो साहब आए, कौन, यहूदी, और कहा अली अलैहिस्सलाम से कि हमारे कुछ सवालात हैं, जवाब दे दीजिए। अक्सर यानी इल्म में जब ये लोग पीछे हटे हैं तो दर अली पे ही आके सर को झुकाया है, और जब सर झुकाया तो इस्लाम बच गया। अब एक इतराज है तो उसका जवाब देकर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो आए, कहा हमारे कुछ सवाल आते हैं, जवाब दे दिए। उनका जवाब क्या चाहिए, कहा बताइए सवाल क्या है। तो उसने कहा सवाल हम नहीं बताएंगे, आप जवाब बताइए। कहा ये क्यों, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। कहा सवाल हम नहीं बताएंगे, आप जवाब बताइए। कहा ये कौन सी अक्ल की बात है भाई, अक्ल सही है। कहा हमारी अक्ल सही है, हम चेक करने आए हैं कि आप असली हैं या नकली हैं। कहा असली की पहचान ही यही है कि सवाल हमारे पास हो, जवाब आप दें। कहा ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो कहा बस की बात नहीं तो छोड़ दीजिए जगह को, हैं आप गासिब हैं। यानी देखिए, ये कौम जो है हमेशा शार्प रही है और कहने का जो है जज्बा रखती है, इसीलिए दुनिया कंट्रोल में रखे हुए है। तो अब कहा कि अब वो साहब जो थे खलीफे दोम साहब, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे, गुस्सावर हो गए। कहा ये कौन सी तुम्हारी जो है शरारत है। कहा शरारत नहीं है, जो जवाब है बताइए वरना फिर खुदा हाफिज। कहा कि हम नहीं खुदा हाफिज, तुम खुदा हाफिज हो। कहा कि ठीक है। अपने गुलाम को आवाज दिया कि तलवार उठा के लाओ, इसको कत्ल कर दो। कहा क्यों कत्ल करेंगे आप। कहा क्योंकि तुम आके हमारी बेइज्जती कर रहे हो। कहा हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने हाथों अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। इस जगह पे बैठकर जब गस्ब कर रहे हैं तब नहीं सोच रहे हैं अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। कहा हम कत्ल कर देंगे आपको। कहा नहीं आप नहीं कत्ल कर सकते। कत्ल करेंगे, हमारा अख्तियार है। ठीक है बुला लीजिए जल्लाद को। जल्लाद को बुलाया, तलवार लेकर आया।
کہ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے، اسلام مانتے ہیں، ارے اسلام خلیفۃ المسلمین، ہمیں اسلام نہ پتا ہے قانون، کسی کو اگر قتل کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، پانی کہاں، پانی لے کر آؤ بھائی، اس میں کیا ہے، پانی پلا دو، اس کو قتل کرو، قصہ تمام کر دو. باطل ہمیشہ چاہتا ہے کہ اگر قتل کر دیں گے تو قصہ تمام ہو جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا ہے کہ اگر ہم قتل کریں گے تو اسی خون میں ہم کیا ہوں گے، ڈوب جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے ہمیشہ باطل کے ساتھ. کیا ہوا، اس نے پانی لیا، پانی لے کر زمین پہ پھینک دیا. کیا پیا کیوں نہیں، پیاس نہیں لگے گا، بہت تیز پیاس لگی لیکن پیئیں گے نہیں. کیوں؟ کہا کہ ایک امتحان اور لینا چاہتے ہیں. کیا؟ کہا کہ جو پانی آیا تھا، ہم پانی بغیر جب تک پیئیں گے نہیں تب تک آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے ہیں. تو کہا کیوں؟ کہا دوسرا پانی لگا. دوسرا نہیں، وہی پانی چاہیے ہم کو. کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا وہی پانی. کہا یہ بھی ایک امتحان ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو رسول اللہ کا اصلی جانشین ہوگا، چونکہ اس کا ایک لقب ہے ابو تراب، اور تراب کو جب حکم دے گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تراب اس کا حکم نہ مانے. تو آپ دیکھیں، یعنی والفضل شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ جو دشمن اقرار کرے. وہی ہوا وہاں پہ. اب کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اب جب پھنس گئے تو کہا جاؤ بھئی اب بلا کے لاؤ علیہ السلام کو. علیہ السلام آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ صاحب جو ہے ہم آئے تھے سوال پوچھنے، جواب بھی نہیں دے پائے تو ہمیں قتل کر رہے ہیں. کہا اپنی طاقت کے پہ ناز ہے ان کو. کہا اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں، تمہارا سوال کیا تھا، جواب یہ ہے. بہرحال پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کی مجالس مرد کیا، صرف نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ولایت علی کو چھوڑنے کے بعد ولایت شیطان کو قبول کر کے جب اس جگہ پہ انسان بیٹھ جائے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا. اور جب آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا پانی لے کر آئے، ہم پانی پینا چاہیں، ہم کو قتل کر دیجئے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا پانی پی لو. کہا پانی ہم پینا چاہ رہے تھے لیکن میں نے پھینک دیا زمین پر. کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر رسول اللہ کے اصلی جانشین کو پہچاننا ہے تو جو پہلے میں نے آپ سے کہا، اگر یہ صفت ہمیں دکھ جائے گی، جس میں دکھے گی اس کو ہم مان جائیں گے رسول اللہ کا اصلی جانشین ہے. وہ پہچان گئے ہیں کون ہے اصلی، اس لیے نقلی کے سامنے جو ہے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، لیکن جب اصلی کے سامنے آتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. جتنے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں نقلی کو ماننے والی، ان کا حال دیکھ لیجئے، لیکن اصلی کے ماننے والے جو ہیں وہ شیر بنے رہتے ہیں ہر جگہ. بہرحال اشارے میں بات کہہ رہا ہوں. اب صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ اتنے میں بھی بات ہی چل رہی تھی کہ لوگوں نے دربار میں دیکھا کہ ایک ایک قطرہ آب اپنی زمین سے اٹھ کر اسی کوزے میں آ کر بھر رہا ہے. جب اس نے دیکھا یہ منظر تو صرف ایک کلمہ نہیں پڑا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو جو صاحب بیٹھے تھے تخت پہ وہ خوش ہونے لگے، چلو علیہ السلام آئے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جب اس نے تیسرا کلمہ پڑھا تو ہوائیاں اڑنے لگی. یہ صاحب کیا علی ولی اللہ کیوں پڑھنے لگے؟ اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ غاصب ہیں، اور اصلی جو رسول اللہ کا جانشین ہے کہ جس نے حکم بھی نہیں دیا، ابو تراب جو ہے، تراب کو حکم نہیں دیا لیکن پانی واپس ہو کے بتا رہا ہے کہ یہ تراب ہیں. اور پانی اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. کہ یہ ابو تراب ہیں، تراب کو حکم دیا، اب ہمارا معاملہ ختم، نہ ہم پانی پیئیں گے اور نہ ہمیں سوال کے جواب، سب کچھ مل گیا، جس سے ملا ہے ہم اسی کو مانیں گے، بس اس کے بعد جائیے، چلا گیا، ختم. اب یہاں سوال آتا ہے، اکثر لوگ یعنی ہماری کمیونٹی کو لوگ پوچھتے ہیں، جب ایسا وقت آ گیا تھا کہ ان کی بے عزتی ہونے والی تھی، حکومت چھلنے والی تھی، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، خود ہی حکومت چلی جاتی. لیکن امام عسکری علیہ السلام اور تمام ائمہ کے درمیان جب بھی جو ہے بہت سے واقعات ایسے ہیں، لیکن کیونکہ یہ واقعہ میں نے پیش کیا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کو ان کے حکومتوں کے بادشاہوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بعد خود بے عزت ہو کر ختم ہو جاتا معاملہ. کیوں گئے مولا اور ائمہ طاہرین السلام ان کی مدد کے لیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیوں گئے؟ نہیں جانا چاہیے. لیکن جب حکومت کسی اور کے پاس ہے
اور وہ جو آدمی آ رہا ہے وہ اسلامی حکومت سمجھ کے آ رہا ہے. بے عزتی کس کی ہوگی؟ اسلام کی بے عزتی ہوگی. تو مولا جو ہے اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ اسلام کی آبرو بچانے کے لیے آ رہے ہیں. جو آبرو اسلام ہے اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اب یہ اس سپورٹ میں ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک خاتون دو عورتیں ایک بچے کو لے کر آئیں. یہ بھی واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن میں ایک دلیل کو آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ مولا علیہ السلام کیوں آئے, تمام ائمہ دربار میں مدد کے لیے کیوں آئے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ محمد تو عرض کریں. آئی کہا یہ بچہ میرا ہے, یہ بچہ میرا ہے. تو مولا علیہ السلام نے کہا جس کا ہے وہ خاموشی سے کہہ دے کہ میرا ہے. دونوں کہیں میرا ہے. اب مولا علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں قمبر کو بلایا, قمبر تلوار اٹھا لاؤ. بہت توجہ سنیے, نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد مجلس کے دوسرے بخش میں جاؤں گا, وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اور ولایتوں کا تذکرہ کروں گا. خوب, تو کیا ہوا؟ قمبر تلوار اٹھا لاؤ اور اس بچے کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دو. ایک ٹکڑا اس کو دے دو, اس ماں کو, ایک ٹکڑا اس ماں کو دے دو. اب جیسے ہی دونوں ماں جو ایک اصلی تھی ایک نقلی تھی, توجہ فرمائیے, آپ کے اذہان پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں. دونوں میں سے ایک اصلی تھی, جو اصلی تھی, اور دونوں یہ کہہ رہی تھی جب تک مولا علی علیہ السلام نے جناب قمبر سے تلوار نہیں منگوائی تھی اور یہ نہیں کہا تھا, دونوں کا دعویٰ تھا کہ میرا ہے. وہ کہتی میرا ہے, وہ کہتی میرا ہے. اب جیسے ہی جناب قمبر تلوار لے کر آئے, مولا نے کہا کہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو, ایک حصہ اس کو دے دے, ایک حصہ دے دو. جو اصلی تھی اس نے کہا کہ میرا بچہ زندہ رہے چاہے کسی کے پاس رہے. مولا علی علیہ السلام دربار میں اس لیے آئے کہ اسلام باقی رہے چاہے کسی کے پاس رہے. یا رسول اللہ, صلوات بر محمد و آل محمد. چاہے کسی کے پاس رہے. اور مولا علیہ السلام اور تمام ائمہ اسی لیے آج بھی ہمارے زمانے کے امام ہر جگہ مدد کر رہے ہیں, تمام امت اسلام کی مدد کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس امام کو جلد از جلد ہمارے درمیان بھیج دے تاکہ دنیا میں جو ظلم و جور کا سلسلہ ہے وہ ظلم و جور کا سلسلہ ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ جس عظیم ہستی سے آج کی تاریخ مخصوص ہے ان سے امام زمان سے بہت بڑا تعلق ہے. اتنا بڑا تعلق ہے جو اکثر و بیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام مکے سے ظہور ہوگا. آئیں گے کہاں؟ نجف میں نہیں, کربلا میں نہیں, سامرہ میں نہیں. کہاں آئیں گے؟ کربلا میں آئیں گے. کربلا میں امام حسین سلام کے روضے پہ جائیں گے؟ نہیں, قمر بنی ہاشم کے روضے پر آئیں گے. اور کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, روکی گئی ہے, اور وہ جنگ اس وقت ختم ہوگی. اور عرب کا دستور ہے, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ پرچم سامنے بھی لگا ہوا ہے یا قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے. امام حسین سلام کے روضے پہ آپ جا کے آن لائن سرچ کر کے دیکھ لیجئے, وہاں بھی سرخ پرچم. عرب کا دستور ہے, سرخ پرچم اگر کسی کے خیمے پر نصب کر دیا جائے تو یعنی ابھی جنگ ختم ہونے کا اعلان نہیں ہے, جنگ روکنے کا اعلان ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب آپ کو جو ہے پتہ چلے گا کہ امام حسین سلام آخر وقت میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا کیوں بلند کر رہے ہیں. یہ جنگ روکی جا رہی ہے اور یہ جنگ ظہور تک چلتی رہے گی حق و باطل کی, اور وہ جنگ چل رہی ہے. اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا ہے. جنگ چل رہی ہے, جنگ حق و باطل چل رہی ہے, اور ہم حق کا ساتھ دیں گے یا باطل کا. ہمارا اور آپ کا یہاں پر فرش ادا پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں, باطل کہیں اور ہے. اور امام آئیں گے وہی پرچم لے کر جس پر لکھا ہوگا یا لسارات الحسین. دنیا پہچان رہی ہوگی حسین کون ہیں. جو لوگ فرش ادا پر حسین حسین کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں, اگر زندگی رہی تو مولا کے ارد گرد جائیں گے, لیکن اگر
ہماری زندگی ختم ہو گئی تو دعائے عہد کا وہ جملہ ہے فاخرجنی من قبری، ہماری قبر سے نکال دے تاکہ ہم اپنے مولا و آقا کی مدد کر سکیں۔ جو بھی امام کی نصرت کی تمنا لے کر دنیا سے چلا جائے گا، رجعت کی دو قسمیں ہیں، رجعت کبریٰ، رجعت صغریٰ۔ رجعت کبریٰ تو تمام لوگ واپس کیے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے۔ رجعت صغریٰ میں صرف مولا کے چاہنے والے، وہ کہ جو دنیا میں امام کی نصرت کے لیے تڑپ رہے تھے، مولا آپ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے، اللہ ان کی قبروں کو پہ حکم دے گا کہ تمہارا والی و وارث ظہور کر چکا ہے، اور جو زندہ ہوں گے وہ بھی مکے کے طرف دوڑ رہے ہوں گے کہ مولا کی ہم مدد کریں۔ خدا کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ اپنے امام کو پہچان سکیں اور امام کی مدد کر سکیں۔ امام مکے سے ظہور فرمائیں گے، کہاں آئیں گے؟ علمدار کربلا کے روضے پر کیا آواز دیں گے؟ اے علمدار کربلا، اے میرے جد بزرگوار، کربلا میں آپ کو اجازت نہیں ملی تھی جنگ کرنے کی، اسی لیے نہیں ملی تھی کہ آج آپ کو جنگ کرنا تھا، اٹھیے اور آپ اٹھ کر ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور روایت میں ہے کہ جناب عباس علیہ السلام قبر سے نکلیں گے اور نکل کر امام زمان کے ٹاپ کمانڈرز میں ہوں گے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج جب بھی میں نے جمعے کے خطبے میں ایک واقعہ یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ مجلس میں عرض کریں، آپ دیکھیے جب بھی کسی سے ملاقات ہوئی ہے تو امام نے ایک چیز، جناب عباس علیہ السلام نے ایک اظہار کیا ہے۔ اظہار کیا کیا ہے وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں مصائب میں تھوڑا سا داخل ہونے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص تھا جناب عباس علیہ السلام کے روضے پر دعا کر رہا تھا، میری ماں کو آپ جو ہے شفا دے دیجئے، شفا دے دیجئے۔ شفا نہیں مل رہی تھی، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، اس کے بعد اس نے کہا زری پکڑ کے بہت تیزی سے، اے مولا عباس، اگر آپ شفا نہیں دیتے ہیں تو میں نجف جا رہا ہوں آپ کے بابا سے شکایت کرنے کے لیے۔ وہ نکلنے کے بعد راستے میں آگے کچھ دور بڑھا تھا، دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہیں، اس نے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ سے کیا مطلب، ہم اپنی ماں کی شفا یابی کے لیے آئے تھے، مولا عباس کے روضے پر شفا نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں سب کو شفا دے رہے ہیں، غیروں کو دے رہے ہیں، لیکن میں مولا کا چاہنے والا ہوں، ہمیں نہیں۔ آج مولا کے چاہنے والے فرش باب الحوائج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کے جناب عباس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریے، اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جناب عباس سب کو عطا کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو امام کے ظہور کی نعمت عطا کرنے کے لیے خدا بند عالم سے سفارش فرما دیں۔ کہا سب کو عطا کرتے ہیں، ہم جا رہے ہیں نجف شکایت کرنے۔ کہا آپ کو ہم نہیں بتائیں گے کس لیے جا رہے ہیں۔ جب بہت اصرار کیا، کہا اچھا اس لیے جا رہے ہو؟ کہا اگر تم سے ہم کہیں کہ تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے تو واپس چلے جاؤ گے؟ کہا نہیں ہم جائیں گے، کیا پتا نہ ملی ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، گھوڑے پر بیٹھو ہمارے ساتھ اور ہم لے کے چل رہے ہیں تم کو، بس یہیں سے مصائب میں داخل ہوں گا، آپ اگر محسوس کر سکیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ چلو وہاں پر دیکھو، اگر تمہاری ماں کو شفا نہ ملی ہوگی تو تم ہمارے ساتھ واپس آ جانا، نجف ہم پہنچا دیں گے، شکایت کر دینا باب الحوائج کی۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اب وہ شخص جو مثلا اپنی ماں کی شفایابی کے لیے جناب عباس کے روضے تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیں۔ کہا گھوڑا تو بہت اونچا ہے، ہم بیٹھ نہیں پائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں کا سہارا دیجیے۔ یہی نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ جب بھی مولا عباس کسی کی مدد کے لیے آئے ہیں، اور بہت سے واقعات ہیں، ہاتھوں کو چومنا کسی نے چاہا، ہاتھوں کا سہارا جب مانگا تو کہا کہ جس کے ہاتھ کربلا میں قطع ہو گئے وہ دوسروں کی مدد تو کر سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، ہاتھ کربلا میں کٹ گر گئے۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کسی غم، قمر بنی ہاشم ہیں، باب الحوائج ہیں، ان کے فضائل پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، ان کے بابا کے فضائل آپ نے سن لیا۔ جناب عباس علیہ السلام نے جو اطاعت کی ہے امام معصوم کی، اس اطاعت کی وجہ سے یہ مرتبہ جناب عباس کو چوتھے امام، ان عبی العباس مرتبۃ
यौम अल हश्र यग़बतहु शुहदा, वो मर्तबा होगा जनाब अब्बास के, तमाम शुहदा गिबता कर रहे होंगे जनाब अब्बास के इस मर्तबे पर। जनाब अब्बास सबको अता कर रहे हैं, लेकिन सबकी मुरादों को पूरा करने वाला जो है उसकी मुराद करबला में पूरी ना हुई। अलम जब आप देखते हैं तो उस पे एक छोटी सी मश्क सकीना हुई लगी रहती है। इस बात की दलील है कि एक भतीजी है जो अपने चचा का आज तक इंतजार कर रही है। जब सब शहीद हो गए तो एक मर्तबा जनाब अब्बास आते हैं, आका अब दिल सीने में तंगी करने लगा है, अब मुझे जंग की इजाजत दीजिए। जनाब अब्बास से इमाम हुसैन सलाम फरमाते हैं, कहते हैं भैया अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुमको मैं कैसे जंग की इजाजत दे सकता हूँ। मौला फरमाते हैं कि ऐ आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार हूँ, जहां लश्कर को भेजा है, जहां लश्कर को भेजा है वहां अलमदार को भेज दीजिए। अभी दोनों भाइयों में बात चल रही थी कि मुश्किल कुशा की पोती सूखा हुआ मशकीजा लेकर हाय प्यास अलतश कहती हुई आई। बाबा चचा प्यास मारे डाल रही है, छोटे छोटे बच्चे अलतश की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। इमाम हुसैन सलाम ने जैसे देखा, अरे बेटी सकीना है, सूखा हुआ मश्क सकीना लेकर आई है, मशकीरा लेकर आई है। इमाम हुसैन सलाम ने कहा, अरे अब्बास अगर जाना ही चाहते हो तो बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। अज़ादारो टूटा हुआ नेज़ा जनाब अब्बास को इमाम हुसैन सलाम ने दिया। अब्बास घोड़े पर सवार हुए और वो मश्क सकीना जो 3 दिन से सूखी हुई थी वो हाथों में लिया, लेकर चले हैं, दरिया की तरफ बढ़ते जाते हैं। तमाम मलाइन पे एक रोब तारी हुआ, अरे अब्बास आ रहे हैं, 4000 का लश्कर पहरा बिठाए हुए थे उमर साद के हुक्म से। 4000 का लश्कर के जरिए पहरा बिठाया गया था। और जैसे ही जनाब अब्बास अपनी आंखों से हमला करते हुए, इशारा करते हुए, अली का ये लाल आगे बढ़ता जा रहा है, तमाम तर मलाइन और फौजी जो दरिया के किनारे थे जैसे इस तरीके से भागे कि जैसे काई छटती है। कोई ना था कि जिसमें दम हो अब्बास की इस शुजाअत के सामने टिक सके। जब सब भाग गए तो एक मर्तबा जोशे वेगा में जनाब अब्बास दरिया के अंदर गए। जो हजरात जाते रहते हैं ज़ियारत पे वो तसव्वुर करें फुरात कहां पर है और ख़याम हुसैनी कहां है। कितनी देर लगी होगी जनाब अब्बास को आने में। दरिया में घोड़े को उतारा, घोड़े को उतारने के बाद सूखी हुई मश्क सकीना को बहुत देर तक पानी में रखा और जब पानी में तर हो गई और मश्क सकीना को भर लिया तो एक मर्तबा घोड़े से कहा, ऐ अस्पे वफा तू भी 3 दिन से बल्कि कई दिनों से प्यासा है, तू पानी पी ले। एक मर्तबा अस्पे वफाए अबुल फजल अब्बास ने इशारा किया, मैं नहीं पी सकता हूं, और जुबानी पे जुबानी में कहा, हुसैन के आका के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अलतश की आवाजें बुलंद करें, सकीना खैमे में प्यासी रहे और हम पानी पी लें। पानी नहीं पिया आज़ादारो। उसके बाद जनाब अब्बास ने एक मर्तबा चुल्लू में पानी लिया। किसी में दम नहीं है जो दरिया की तरफ आए। अली का शेर है जो दरिया में उतरा हुआ है और पानी भरा। पानी भरने के बाद आज़ादारो आप महसूस करिए, पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है, लेकिन अगर तसव्वुर हो जाए, एक चचा और भतीजी की मोहब्बत का अगर एहसास हो जाए तो कलेजा फट जाए। मैं कहता हूं जनाब अब्बास ने एक मर्तबा चुल्लू में पानी लिया और चुल्लू में पानी लेने के बाद अपने करीब लाए और उसके बाद दरिया के ऊपर पानी को मार दिया। किसी रिवायत में नहीं है कि क्यों जनाब अब्बास ने दरिया को दोबारा पानी दरिया के ऊपर मार दिया, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि
चुल्लू में सकीना की तस्वीर दिखी होगी, जो रो रो के कह रही होगी, चचा आपका इंतजार आपकी भतीजी कर रही है। और इस भतीजी का इंतजार का क्या तरीका था आप सुनेंगे अदादारों। तमाम छोटे छोटे बच्चों को दरे खैमा पे इकट्ठा करके और कह रही थी कि अरे बच्चों, अब मेरा चचा पानी लेने के लिए गया है, अब तुम्हारी प्यास नहीं बाकी रहेगी, तुम अब प्यासे नहीं रहोगे। ये बच्ची है जो अपने चचा का इंतजार कर रही है, दरिया की तरफ निगाहें टिकाए हुए, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। आजादारों, बस जैसे ही जनाब अब्बास खैमे से बाहर निकले, कुछ दूर चले थे कि उमर साहब ने कहा, अरे अगर ये पानी खैमे में पहुंच गया तो एक इंसान इस करबला की सरजमीन पर नहीं बचेगा। जैसे ही जनाब अब्बास आगे बढ़े, एक मलऊन ने छुप के जनाब अब्बास के एक शाने पर वार किया, एक बाजू कलम होके जनाब अब्बास का उस जगह गिरा जहां पर कफुल अब्बास सुलाइमन है। जनाब अब्बास आगे बढ़ते रहे, फिक्र ना की कि एक दाहिना बाजू हमारा कलम हो गया, आगे बढ़ते रहे। एक मलऊन ने छुप के जनाब अब्बास के बाएं बाजू पे हमला किया, दूसरा बाजू भी कत हो गया। जनाब अब्बास फिर भी फिक्र नहीं कर रहे हैं और मश्क सकीना को दांतों से संभाला और संभाल कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, ये देख रहे हैं कि आलम जैसे ही जमीन की तरफ झुकने लगा, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की खैर नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ गए, एक मर्तबा अपनी कमर को संभाल के खैमे की दर पे जनाब सकीना अपने बाबा को देख रही थी। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी कमर पे हाथ रखा और कहा, अलान इनका सरसारी, वो अलमदार जो अलम लेकर गया था वो अलम अब नहीं दिख रहा है। अजरकुम अला दहरा, खुदा आपको किसी गम में न लाए सिवाय गम अहले बैत अलैहिस्सलाम के। जनाब अब्बास इस फिक्र में है कि ये पानी किसी तरीके से खैमे में पहुंच जाए, लेकिन जब एक मलऊन ने छुप के एक ऐसा तीर मश्क सकीना पे लगाया कि वो तीर आके मश्क सकीना पे लगा, अब्बास की आस टूट गई, सकीना की आस टूट गई, हुसैन की कमर टूट गई। अब्बास ने देखा, अरे वो पानी बह गया जो पानी में खैमे में लेके जा रहा है। खुदा आपकी इन आवाजों पे रहमत नादिल करे, आपके इन आंसुओं को अल्लाह जनाब सैयदा के रूमाल में जगह इनायत फरमाए। अदादारों, जनाब अब्बास ने घोड़े के रुख को मोड़ा, जैसे ही घोड़े के रुख को मोड़ा, एक शकी ने जनाब अब्बास के ऊपर एक गुर्ज लगाना चाहा, लेकिन जनाब अब्बास के सर पे ऐसे गुर्ज कोई नहीं लगा सकता था। जनाब अब्बास की आंख में एक तीर चुभ गया था, जिस तीर को आप महसूस करिए, अगर एक तिनका आपकी आंख में या हमारी आंख में चला जाता है, सबसे पहले कौन सा जिस्म का उज़्व है जो आंख के ऊपर जाता है? तसव्वुर शर्त है अज़ादारों, सबसे पहले हाथ आंख पर जाता है कि वो तिनका निकाल ले। जनाब अब्बास की आंख में पूरा तीर छुपा हुआ था, लेकिन हाथ पहले जुदा हो चुके हैं। कैसे? अरे वो तीर अब्बास निकालते अपनी आंखों से, दोनों जानू के दरमियान वो तीर रखा, चाहते हैं कि निकाले। एक शकी ने अब्बास के सर पे ऐसा गुर्ज लगाया कि अरे जीन पर संभल न सके। यहाँ पर जनाबे ज़हरा कहती है, अरे मेरा लाल जीन से जमीन की तरफ आना चाहता था। अरे कोई ऊपर से जब जमीन की तरफ आता है, अपने हाथों को सहारा देता है। अब्बास के बाजू कलम हो चुके हैं, किस तरीके से जमीन पर आए होंगे। अजरकुम अला दहरा, जनाब अब्बास ने आवाज दी, आका आखिरी सलाम कबूल करिए। जैसे ही आवाज आई, इमाम हुसैन सलाम मकबल की तरफ दौड़े, देखा रास्ते में अब्बास का एक बाजू मिला। कहते जाते हैं, अरे मलाइन, तुमने मेरे भाई का बाजू कलम कर डाला। आगे बढ़ते हैं, एक बाजू और मिला, आगे बढ़ते हैं, देखा अरे वो भाई बराबर का
جہاں بلب دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی جناب عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے بھائی اگر کوئی آپ کی وصیت ہو تو وصیت کر دو. کہاں کا وصیت ہے؟ وصیت ہے میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ اس لیے سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ ارے ہماری لاش کے پاس پوچھنے لگے چچا ارے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی. آپ پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے. بس ازادارو جو جملے اور مجلس تمام جناب امام حسین سلام نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اور اپنے سینے سے لگایا، علم کو اٹھایا. بس ازادارو جیسے ہی علم اٹھا، سکینہ نے بچوں سے کہا دیکھو علم دکھ رہا ہے، علم آ رہا ہے. میرا چچا ارے پانی لے کر آیا، پانی لے کر آ رہا ہے. سکینہ جیسے ہی جیسے علم قریب آتا جا رہا ہے، بچوں کو دلاسا دیتی جا رہی ہے میرا چچا آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے. جیسے ہی علم قریب آیا، ارے علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا. ارے بابا میرے چچا پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے، میرے چچا کہاں رہ گئے؟ حسین نے سکینہ کو کہا ہے بیٹا تمہارے چچا ارے دریا کے کنارے دونوں بازو قلم کرا کے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. بار اللہ باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج 8 محرم ہے. دشمنوں نے جس علم کو مٹانے کی کوشش کی تھی، آج چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے درمیان جناب عباس کی یاد میں علم لے کر آ رہے ہیں. آپ زیارت کرتے جائیے اور ان بچوں کے لیے دعا کرتے جائیے. یہ وہ ہیں کہ جناب عباس کے علم کو اٹھا کر اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم عباس کا علم لے کر آئے. اللہ ان بچوں کے ساتھ ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین.